نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الملائکۃ فرشتے یبشرو کی بشارت سے خوشخبری اسمہ نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وجیہاً عزت والے مقام و مرتبے والے ہوں گے فی الدنیا دنیا میں والآخرت اور آخرت میں المقربین انتہائی اللہ کے قریبیوں میں سے المہدی بچپن میں پنگھوڑے میں گود میں کہلاً بڑی عمر الصالحین نیکوکار ترجمہ یاد کرو جو فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی نام ان کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا مقام و مرتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور مقربین میں سے ہوں گے اور کلام کریں گے لوگوں سے بچپن میں اور بڑی عمر میں اور اعلیٰ درجے کے نیکوکار ہوں گے پڑھی گئی ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تشریف آوری اور پیدائش سے پہلے ہی حضرت مریم جو ان کی والدہ تھیں انہیں اس کی بشارت دے دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صفات اور خوبیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بیان فرما دیں اور جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی وقت ہی فرمایا تھا کہ جو بیٹی ہم نے دی ہے آپ جو بیٹا مانگ رہی تھی وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا ان کے والدہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی ان سے اسی وقت ہی فرما دی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ جو آپ لڑکا مانگ رہی ہیں وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو ہم نے آپ کو عطا کی اب حضرت مریم غیر شادی شدہ ہیں اور بڑی عابدہ ہیں بڑی زاہدہ ہیں اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہیں کرامات بھی ظاہر ہوتی ہیں بغیر موسم کے ان کو پھل مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی دوران ایک دن وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں مشرق کی طرف لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ ارادہ تھا کہ میں غسل کے لیے الگ جاتی ہوں نہانا ہے میں نے الگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو انسانی شکل کے اندر بھیج دیا وہ انسانی شکل میں آ گئی انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ
جی میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو آپ کے پاس آیا، بیٹے کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے آیا۔ پہلے تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہوا کہ میں تنہائی میں اور آپ مرد یہاں پر آ گئے؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگتی ہوں تو اس سے، بظاہر تو تم بڑے متقی، نیک اور اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب عورت تنہائی میں ہو، الگ تھلگ ہو، تو وہاں تمہارے آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی میں انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں اور بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بیٹا کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں۔ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں اپنی طرف سے کلمے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دینا ہے تمہیں وہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا۔ اس کی ظاہری صورت زیادہ سے زیادہ اتنی ہے کہ حضرت جبریل امین نے پھونک مارنی ہے اور پیٹ میں حمل ٹھہر جائے گا، بیٹا ہو جائے گا۔ عام دستور تو یہ ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو بیٹا اور اولاد پیدا ہوتی ہے، چونکہ یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے نا، اذا اراد شیئا، اللہ جب کسی چیز کا بھی ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی قدرت دکھائی، جبریل امین سے فرمایا کہ پھونک ماریے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، پھونک ماری ہم نے جبریل امین کے ذریعے، تو بیٹا ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی تو بشارت دی جا رہی ہے نا کہ کلمہ کن سے یہ ہوگا، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیا، فرمایا ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مسیح کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے، نام تو عیسیٰ ہی ہے، مریم والدہ کا نام ہے، تو اسے عیسیٰ بن مریم۔ مسیح اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے مبارک، برکت والا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو برکت والا بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، خود سورہ مریم میں کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اس جگہ۔ نیک آدمی جہاں پر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے ایسا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے سیاحت کرنے والا، چلنے پھرنے والا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو مزاج تھا نا، وہ انتہائی زاہدانہ تھا، دنیا سے بالکل بے رغبتی، دنیا کا ساز و سامان نہیں رکھتے تھے زیادہ اپنے پاس۔ کہتے ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنا گھر نہیں بنایا، بس منتقل ہی ہوتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اسی وجہ سے ان کو مسیح کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں، سیاحت والے ہیں۔
اور اسی طرح ہی جتنی زندگی انہوں نے دنیا کے اندر رہنا تھا رہے، اس طرح ہی گزار گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا۔ کہتے ہیں نا مسح کرو جی، تیمم کے اندر مسح کیا جاتا، ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مادرزاد نابینا جو ہیں ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ بینائی عطا فرما دیتے تھے۔ جو کوڑ کی بیماری والا ہوتا ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے۔ اس واسطے بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور داعی کے معنی میں، خیر پھیلانے والے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مسیح خیر، خیر کے داعی تھے، خیر کو پھیلانے والے تھے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جس طرح یہ مسیح صفت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذکر کی گئی ہے، حدیث میں یہی لفظ مسیح دجال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مسیح دجال، مسیح دجال، وہ ان معنی میں استعمال نہیں ہوا، لفظ ایک ہی ہے، وہ اور معنی میں استعمال ہوا ہے سوائے ایک معنی کے۔ ایک معنی مشترک ہے کہ مسیح کا ایک معنی جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا سیاحت والا، چلنے پھرنے والا، تو دجال بھی پوری کائنات کا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، حدیث میں موجود ہے۔ 40 دنوں میں اس نے پورا چکر لگانا ہے، اس نے پوری دنیا کی جگہ جگہ جائے گا اور اپنی گمراہی کو پھیلائے گا۔ جو ایمان والا ہے وہی اس سے بچے گا۔ اور دجال کو مسیح کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسیح ممسوح سے ہے، مٹا ہوا ہونا۔ تو چونکہ اس کی جو دائیں آنکھ ہوگی وہ بالکل مٹی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جس طرح انگور پھٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح اس کی دائیں آنکھ ہوگی، اور جو بائیں ہیں اس کے اندر بھی عیب ہوگا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کانا دجال، آنکھیں اس کی خراب ہو۔ اسی طرح وہ چونکہ مسح کا مطلب پوچھ دینا، کسی کو صاف کر دیا کسی چیز کو، ہر خیر سے وہ پوچھا ہوا ہوگا، کوئی اس میں خیر نہیں ہوگی، شر ہی شر ہوگی اس کے اندر۔ تو اس واسطے بھی اس کو مسیح دجال کہا جاتا ہے۔ تو وہ شر کا داعی ہوگا، شر پھیلانے والا ہوگا، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مسیح خیر ہیں اور دجال مسیح شر ہوگا، ہیں دونوں مسیح ہیں، وہ خیر کے مسیح ہیں اور وہ شر کا مسیح ہے۔ اور یہ بات بھی عجیب ہے، جس طرح نام میں یہ اشتراک ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دجال ہوگا نا، دجال، اسے قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کریں گے۔ مسیح شر کو مسیح خیر قتل کریں گے، کہ جب دنیا کے اندر ایک بہت بڑا دجالی فتنہ ہوگا، جو کہ دجالی فتنہ تو شروع ہوئے آہستہ آہستہ، اور ایک وقت آئے گا کہ دجال خود باہر آ جائے گا، امام مہدی اس سے پہلے تشریف لائیں گے اور دنیا سے شر کو مٹائیں گے، خیر کو پھیلائیں گے اور مقابلہ کریں گے، جہاد کریں گے۔ اس وقت کے تمام صلحاء فرمایا کہ ان کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
اس کے بعد جو ہے وہ دجال آ جائے گا۔ فرمایا اس دجال کا مقابلہ اس وقت کے مسلمان نہیں کر پائیں گے، باقیوں کا مقابلہ کر چکے ہوں گے، یہ بہت بڑا شر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو آسمانوں پر اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جس طرح نمک پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیکھے گا تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، نہیں مقابلہ کر پائے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے نمک کی طرح اسے پگھال کے رکھ دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی تلوار سے قتل کریں گے، مقام لد پر جو اسرائیل کے اندر ہے، اور اس وقت ویسے بھی دجال کے پیچھے چلنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے چوغے پہنے ہوئے ہوں گے، وہ دجال کے پیروکار ہوں گے، حدیث میں موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہودیوں کے سربراہ کو مقام لد پر اپنی تلوار سے قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار پر خون لگا ہوا ہوگا، اور وہ مسلمانوں کو دکھائیں گے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے دجال کو قتل کر دیا ہے، اس کا خون بھی دیکھو تلوار پہ لگا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی مسیح اور دجال بھی مسیح۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو مسیح خیر ہیں، وہ دجال مسیح شر کو خود ہی قتل کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ المسیح یہ ان کا نام، لقب۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ وہ ان کا نام ہوا۔ ابن مریم قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام ذکر کیا گیا ہے تو یہ نام ابن مریم کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، جبکہ باقی انبیاء کرام کے لیے اس طریقے سے انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ دیکھیں نا، ابھی ہم نے نماز میں حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہوا، داؤد و سلیمان، تو اللہ نے نہیں فرمایا سلیمان ابن داؤد، نہیں کہا، وہ سلیمان۔ حضرت ایوب یہ نہیں کہا ایوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نہیں کہا، صرف نام لیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا عمومی طور پر جب قرآن مجید میں تذکرہ آیا، عام طور پر، کبھی اس کے علاوہ بھی ہے، ویسے عیسیٰ بن مریم ذکر کیا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر یہود و نصارہ دونوں کی تردید بیان فرمائی ہے، دونوں کا رد کیا ہے۔ یہودی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دشمن تھے اور نعوذ باللہ من ذالک آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک ناجائز اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ نہیں، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، ان کا باپ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر باپ ہوتا تو ان کی طرف نسبت کی جاتی، کیونکہ نسب ہمیشہ باپ سے ثابت ہوتا ہے اور نسب باپ سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے چونکہ والد نہیں ہیں، اس واسطے ان کا نسب ان کی والدہ کی طرف ہے، عیسیٰ ابن مریم، یہودیوں کی تردید۔ اور اسی میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی بھی تردید کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، معبود کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم ذکر کر کے بار بار ان کی تردید کی۔
فرمایا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، تم نے مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وہ تو ماں کے پیٹ سے ہو کر آئے ہیں، جو ماں کے پیٹ کے اندر رہے وہ تو محتاج ہوتا ہے، وہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، وہ غذا کا محتاج ہوتا ہے، اور اسے اللہ بناتے ہیں، اور جو ماں کے پیٹ میں رہ کر آئے وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ تو معبود نہیں ہو سکتا، وہ تو ماں کے پیٹ میں رہا ہے۔ معبود ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ بیٹا نہیں ہے کسی کا۔ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوا کرتا، وہ تو خود محتاج ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، وہ تو رحم کا محتاج ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ معبود اسے کہتے ہیں سب اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ الصمد۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ ساری کائنات جس کی محتاج ہو، جگہ جگہ میں قدم قدم پر ضرورت ہو مخلوق کو اس کی، اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اسے صمد کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے ذکر کیا، آگے بھی مزید صفات ان کی بیان کی جا رہی ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر پیغمبر کی قدر کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔